کہتے ہیں جی دیکھو وہ حدیث مبارکہ جو ہم سب مانتے ہیں بخاری شریف کی، کہ ہمارے پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم رمضان شریف کے 23ویں روزے کو مسجد میں تشریف لائے، آپ نے سارے غلاموں کو بلایا اور عشاء کے بعد نماز کھڑی کر دی، نماز تراویح پڑھائی۔ حدیث توجہ سے سنیے گا، یہ 23واں روزہ ہے۔ جب 24واں روزہ آیا تو پیارے کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف نہ لائے، لوگوں نے سن لیا، لوگوں کا ہجوم پڑ گیا کہ نماز تراویح ادا کرنی ہے۔ پہلے دن ادا ہوئی، کوئی تھے کوئی نہیں تھے۔ جب 25واں روزہ آیا پھر پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، پھر آپ نے نماز تراویح پھر پڑھائی۔ اب 25 کو پڑھا لی، پھر جب 26واں روزہ آیا 26ویں تراویح تو آپ باہر تشریف نہ لائے، لوگوں کا ہجوم، لوگ انتظار کریں کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف کیوں نہیں لے کے آ رہے۔ تو پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب 27واں روزہ اس کی رات آئی نا، آپ باہر تشریف لائے اور آپ آئے اور آپ نے تراویح پھر پڑھائی۔ اب 3 دن چھوڑ رہے ہیں، 3 دن پڑھا رہے ہیں۔ توجہ کیجئے گا حدیث پر۔ جب آیا نا 28واں روزہ، پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم صبح باہر تشریف لائے، صحابہ نے آپس میں کہا یار اپنے پیارے نبی سے پوچھے تو صحیح، نماز کبھی پڑھاتے ہیں کبھی نہیں پڑھاتے، کیا مسئلہ ہے؟ جب یہ عرض کی آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم وجہ کیا ہے کہ آپ کبھی تشریف لاتے ہیں کبھی چھوڑ رہے ہیں، حضور نے جو آگے الفاظ ارشاد فرمائے، حضور نے فرمایا میرے غلاموں، یہ بخاری شریف کی حدیث مبارکہ ہے، فرمایا مجھے ڈر ہے اللہ رب العزت سے، یہ ہمارا کٹھے مل کے اجتماع میں نماز پڑھنا اللہ کو بڑا پسند ہے، بڑا پسند ہے۔ مجھے اللہ سے ڈر ہے کہ کہیں تراویح میری امت پر اللہ فرض ہی نہ کر دے، تو جس کی وجہ سے میں کبھی چھوڑتا ہوں کبھی پڑھاتا ہوں، کبھی چھوڑتا ہوں کبھی پڑھاتا ہوں۔ فرمایا میرے غلاموں آئندہ بعد نماز تراویح مسجد میں نہیں ہوگی، جس نے پڑھنی ہے اپنے اپنے گھروں میں جا کے پڑھے۔ کیوں؟ کہ جب ہم اکٹھے پڑھیں گے اللہ کو یہ عمل پسند آئے گا، اللہ فرض کر دے گا۔ اس حدیث میں رکعتوں کا ذکر ہے کہ 8 تھی یا 20 تھی؟ ہے ذکر؟ توجہ ہے اگر آپ کی تو بولیں 8 یا 20 کا ذکر ہے؟ نہیں ہے۔ یہ اس چیز پر آپ نے فوکس رکھنا ہے۔ اب ہم آگے چلتے ہیں۔ حضرت اما عائشہ صدیقہ جو ہم سب کی ماں ہیں، ہمارے پیارے نبی کی لاڈلی زوجاں ہیں، ان سے کسی سائل نے سوال پوچھا، یہ بھی بخاری شریف میں، اما عائشہ صدیقہ سے کسی نے آ کے سوال کیا، اے ام المؤمنین اما عائشہ صدیقہ، پیارے نبی کا رمضان شریف میں عمل تو بتاؤ کہ عمل کیا ہے رات کا۔ تو اس نے سوال کیا کہ رمضان کا رات کا عمل بتاؤ پیارے نبی کا کیا ہے۔ اما عائشہ صدیقہ نے پتہ کیا فرمایا؟ فرمایا رمضان ہو یا غیر رمضان، سوال اس نے رمضان کا کیا، آپ جواب دے رہی کہ رمضان ہو یا غیر رمضان، دونوں میں، رمضان یا غیر رمضان دونوں میں پیارے نبی رات میں 11 رکعت ادا کرتے ہیں۔ کتنی؟ 11۔ سوال کرنے والے نے کیا پوچھا کہ اما عائشہ صدیقہ ہے اما جان آپ یہ بتائیں کہ رمضان میں عمل کیا ہے، اور آپ کیا بتا رہی ہیں کہ رمضان اور غیر رمضان یعنی پورا سال آپ کتنی رکعت رات میں ادا کرتے ہیں؟ 11۔ اب جو بندہ کہتا ہے کہ جی تراویح کی رکعتیں 8، وہ اس حدیث کو قیاس کرتے ہیں۔ وہ کیسے؟ وہ کہتے ہیں دیکھو اما عائشہ صدیقہ نے یہ بتایا کہ حضور کا عمل رمضان میں بھی 11 اور غیر رمضان میں بھی 11، تو لہٰذا ہمارے پیارے نبی نے جو 3 دن جماعت کروائی اور جو پڑھتے تھے اپنے گھر کے اندر، بعد میں جماعت نہیں ہوتی تھی، وہ کتنی رکعت پڑھتے تھے؟ 11۔ تو لہٰذا 8 رکعت نماز تراویح ہوئی، 3 وتر ہوئے، پوری 11 ہو گئی۔ میری بات سمجھ آئی؟ جو جن کا موقف ہے نا 8 رکعت تراویح ہیں، وہ اس طرح یہاں سے استدلال کرتے ہیں۔ اب توجہ کیجئے گا، اس سے آگے چلتے ہیں۔ جب آیا زمانہ حضرت سیدنا ابوبکر صدیق پاک کا، آپ کے دور میں نماز تراویح کی جماعت نہیں ہوئی۔ زمانہ آیا سیدنا عمر فاروق کا، آپ کے دور میں آپ نے دیکھا کہ جناب یہ تو لوگ کوئی مسجد کے کسی کونے میں، کوئی کسی کونے میں، کوئی گھر میں، کوئی کہاں اپنی اپنی نماز ادا کر رہے ہیں۔ وہ نماز کون سی تھی؟ نماز تراویح۔ سیدنا عمر فاروق نے فرمایا کہ یار ایسا نہ کروں کہ یہ تو لوگ اکٹھے ہو کے نماز اپنا علیحدہ نماز پڑھتے ہیں، ان کو ایک امام کے پیچھے اکٹھا نہ کر دوں۔ تو آپ آئے، آپ نے حضرت ابی بن کعب، یہ قاری قرآن تھے، اور دوسرے حضرت تمیم داری، یہ 2 بہت بڑے قاری تھے قرآن کے پڑھنے والے، ان دونوں کو بلایا اور حکم دیا آئندہ بات تم نے جماعت کروانی ہے اور تمہارے پیچھے سارے لوگ ایک ہی جماعت میں نماز تراویح ادا کریں گے، آج کے بعد کوئی گھر میں نماز تراویح ادا نہیں کرے گا۔ صحابہ بھی صحابہ تھے،
ان سے بڑھ کر آج کوئی جناب کہتے ہیں کہ ساڑھے کو یہ حدیث پہنچ رہی، صحابہ کو بڑا کوئی ہو سکتا ہے؟ صحابہ سے بڑا کوئی ہو سکتا ہے؟ اب صحابہ کرام نے آگے سے سوال کیا، اے فاروق اعظم، پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تو جماعت سے منع کیا تھا، تو آپ جماعت کروا رہے ہیں، بات ہمیں سمجھ نہیں آتی۔ یہ سوال انہوں نے بھی کیا تھا، آپ نے جو جواب دیا فرمایا، میرے پیارے نبی کے غلاموں، حضور نے وہ بھی فرمایا تھا کہ مجھے اللہ سے ڈریں کہ اللہ کہیں اس کے فرض ہونے کی وحی نازل نہ کر دے۔ مجھے یہ بتاؤ، حضور نے فرمایا تھا کہ یہ عمل اللہ کو بہت پسند ہے، ایسے یہ میں نے حدیث سنائی، اللہ کو بہت پسند ہے، تو مجھے اللہ سے ڈرے کہ کہیں اس کو فرض نہ کر دے۔ تو میرے نبی کے غلاموں یہ بتاؤ کہ اس طرح عبادت کرنا اللہ کو محبوب ہے کہ نہیں؟ کہتے ہیں جی محبوب ہے۔ اب سیدنا عمر فاروق نے فرمایا، میرے نبی کے غلاموں، اب ہمارے پیارے نبی ہم میں زندہ ہیں؟ کہا نہیں۔ کہا بتاؤ اب وحی نازل ہو سکتی ہے؟ کہا نہیں۔ کہا جب دونوں چیزیں نہیں ہو سکتی تو پھر ہم اللہ کا جو محبوب عمل ہے اسے کرنا شروع نہ کر دیں؟ بات سمجھ آ رہی ہے؟ اس کو پھر عمل شروع نہ کر دیں۔ اب سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ نماز تراویح کا عمل کرانا شروع کر دیا۔ یہ تو ہے سب کے ہاں کہ یہ سنت مؤکدہ علی الکفایہ ہے، رولا 8 بھی اس کا ہے، یہ کیسے ختم ہوگا؟ اب جو لوگ کہتے ہیں، توجہ کیجئے گا، اس حدیث مبارکہ سے جہاں اما عائشہ صدیقہ سے سوال کیا گیا، کیا سوال کہ حضور کا عمل بتائیں رمضان میں کیا ہوتا ہے، تو اما عائشہ صدیقہ نے فرمایا رمضان ہو یا غیر رمضان حضور رات میں کتنی رکعت پڑھتے ہیں؟ یہ حدیث 11 پورا سال۔ اب ان سے بندہ پوچھے یار وہ حضور جو کہ تہجد بھی پڑھتے تھے، تو یہ بتاؤ رمضان میں پھر تہجد کہاں جاتی تھی؟ اب وہ کہتے ہیں کہ یہی نماز ہوتی تھی جو رمضان کے علاوہ تہجد ہوتی تھی اور رمضان میں تراویح بن جایا کرتی تھی۔ تو ہمارا یہ سوال ہوتا ہے یار ہمارے پیارے نبی نے تو تہجد چھوڑی نہیں، تو اگر یہ رمضان کے علاوہ تہجد ہوتی تھی، رمضان میں تراویح بن جاتی تھی، پھر تہجد کہاں گئی؟ پہلا سوال یہ۔ دوسرا سوال سنو توجہ سے، جس کتاب میں بخاری شریف میں یہ حدیث ہے نا کہ اما عائشہ صدیقہ سے پوچھا گیا، یہ حدیث آگے مکمل اس طرح ہے، حضور جو 11 رکعت پڑھتے ہیں وہ تہجد کے وقت پڑھتے ہیں۔ کس وقت؟ اور پڑھنے کا طریقہ کیا ہے؟ 4 کر کے پڑھتے ہیں۔ کتنی؟ 4 کر کے پڑھتے ہیں، یہ پوچھا گیا۔ اب یہ اما عائشہ صدیقہ نے حضور کا عمل بتایا۔ اب بندہ تہجد والی نماز کو عشاء کے وقت لے آیا اور کتنے کیے؟ 8۔ اب اسے بندہ کہے اللہ کے بندے حضور تو اس کو ادا کرتے تھے تہجد کے وقت، تو تہجد کے وقت ادا کر، سنت پہ چلنا ہے نا، تراویح بنانی ہے نا، اس وقت ادا کر، پھر 2 کیوں پڑھتے ہو؟ 4 پڑھو۔ اما عائشہ صدیقہ نے یہ بھی بتایا کہ حضور تہجد کے وقت پڑھتے تھے اور کتنی پڑھتے تھے؟ 4۔ تو یہ اب ان کی جو کہتے ہیں نا کہ 8 رکعت نماز تراویح، ان کی مساجد میں جا کے دیکھو 2 رکعت ہوتی ہے، یعنی پہلی مخالفت نبی پاک کی ان کے اپنے مطابق، جس طرح وہ اس حدیث سے استدلال کرتے ہیں کہ کتنی رکعتیں تراویح؟ 8۔ دوسری یہ مخالفت کرتے ہیں وہ لوگ کہ جناب ایک تو 2 پڑھتے ہیں، دوسرا عشاء کے وقت پڑھتے ہیں۔ اب یہ اس طرح ان کو جناب 8 بنا دیتے ہیں۔ اب توجہ کیجئے گا آپ حضرات، بالکل بات کو میں بڑی تیزی کے ساتھ آگے لے کے جانے لگا ہوں۔ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جماعت شروع کروائی مسجد میں۔ اب جب مسجد میں جماعت شروع کروائی وہ کتنی رکعتیں تھیں؟ یہ پوری آپ کے سامنے کتاب میں لے کے آنے لگا ہوں۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے جو مسجد کے اندر جماعت سے نماز تراویح ادا کروائی، ٹوٹل آپ نے حکم دیا، ایک ابی بن کعب ایک تمیم داری آج کے بعد مسجد میں لوگوں کو 20 رکعت نماز تراویح پڑھانی ہے۔ اتنا مطلب ہے کہ حضرت سیدنا عمر فاروق تک حضور کا وہ فرمان نہیں پہنچا، یا حضور کی وہ ادا نہیں پہنچی کہ حضور 8 پڑھتے تھے اور سیدنا عمر فاروق نے اپنی طرف سے بنا لی۔ بات سمجھ رہے ہیں آپ کے نہیں؟ یعنی آج کا جو بندہ جو کہتا ہے کہ 8 رکعت ہے وہ سیدنا عمر فاروق سے بڑا ہو گیا، پھر آپ اور میں جناب ہم تو جناب مدرسے میں پڑھے انڈے بیچنے کے لیے، بات ایسے ہی ہے، یعنی ہمارے پاس کوئی علم نہیں ہے، تو لوگوں کے سوشل میڈیا پر آپ ایسے بہک نہ جایا کریں، کسی کی ویڈیو دیکھیں تو اوہو 8 رکعت ہو گئی، اصل عبادت میں مختصر کرنا ہے۔ سنو، اما عائشہ صدیقہ کی ایک طرف سے حدیث ہے وہ جس میں آپ بتا رہی ہیں کہ 11 رکعت حضور پڑھتے تھے، حضور کس وقت پڑھتے تھے؟ تہجد کے وقت۔ دوسرا حضور کتنی پڑھتے تھے؟ 4 کر کے۔ تو اب 2 چیزیں، تیسری اگر حضور پورا سال وہ پڑھتے تھے، رمضان میں بھی وہی پڑھتے تھے، تو اب یہ بتاؤ کہ حضور کی تہجد رمضان میں کہاں گئی؟ مولوی مر جائے گا یہاں پر بتائے گا نہیں، حضور تو تہجد پڑھتے تھے۔ ایک طرف سے عائشہ صدیقہ کی حدیث، دوسری طرف سے دوسری حدیث سنو، مصنف ابن شیبہ، یہ جس بخاری کی میں نے حدیث پیش کی ہے نا، لوگ کہتے ہیں بخاری بخاری بھی کھاؤ،
جو بخاری کی میں نے اما عائشہ صدیقہ والی حدیث پیش کی، یہ اس کا بھی استاد ہے، بخاری کا بھی استاد، اس کا نام مصنف ابن شیبہ کتاب کا نام ہے۔ حدیث نقل کرتے ہیں حضرت عبداللہ بن عباس، یہ کون ہے؟ حضور کے کزن ہے حضور کے، یہ حضرت عباس کے بیٹے ہیں۔ اب یہ پتہ کیا فرماتے ہیں، بخاری شریف کا جو استاد ہے اس نے کتاب لکھی ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں لوگوں جو ہم نے حضور کے پیچھے 3 دن نماز پڑھی نا، وہ کتنی تھی؟ وہ پوری 20 رکعت تھی، 20 رکعت۔ ایک روایت کے اندر یوں بھی آیا کہ 23 رکعت تھی، 3 وتر تھے، 20 تراویحاں تھی۔ تو لہٰذا یہاں حضور کے کزن بتا رہے ہیں باقاعدہ صراحتاً کھلم کھلا، ایک طرف سے ایک بندہ آپ کے سامنے وہ حدیث بیان کر کے کہہ رہا ہے او دیکھو حضور دا پورا سال دا عمل ہے، اے رمضان تو علاوہ تہجد ہوندی سی تے رمضان تراویح بڑھ جاندی سی۔ تو اس سے بندہ یہ پوچھے کہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے تو بڑا کوئی آیا؟ حضرت امام فخر الدین کی کتاب فتاوی قاضی خان جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 112، یہ فرماتے ہیں کہ رمضان میں ہر رات 20 یعنی 5 ترویحہ کہتے ہیں جو 4 رکعت کے بعد ہم بیٹھتے ہیں اس کو کہتے ہیں ترویحہ یعنی بیٹھنا، 5 ترویحہ وتر کے علاوہ پڑھنا ہمارے پیارے نبی کی سنت ہے۔ علامہ علاء الدین کاسانی حنفی یہ اپنی کتاب میں لکھتے ہیں، فرماتے ہیں کہ جناب عمر فاروق نے حضرت ابی بن کعب کی امامت میں صحابہ کرام کو تراویح پڑھانے پر جمع فرمایا اور انہوں نے 20 رکعت تراویح پڑھائی، اس پر صحابہ کرام کا اجماع ہو چکا تھا، یعنی سارے صحابہ یہ عمل کرتے تھے۔ حضرت امام مالک، ٹوٹل کتنے امام ہیں؟ 4، امام اعظم ابو حنیفہ، امام مالک، امام شافعی، امام احمد بن حنبل۔ سنیں حضرت امام مالک آپ کے قول کے مطابق تراویح کی 36 رکعت ہیں، 36 رکعت۔ وہ کیسے کہ یہ جو ہم ترویحہ کرتے ہیں نا کہ 4 رکعتوں کے بعد دعا پڑھتے ہیں بیٹھتے ہیں، تو یہ اس طرح کیا کرتے تھے حضرت امام مالک 4 رکعت کے بعد ساروں کو حکم دیتے تھے کہ علیحدہ علیحدہ ہو کے 2 رکعت نماز نوافل علیحدہ پڑھو، تو 16 و 20 میں کتنی ہو گئی؟ 36۔ ہوتا اصل میں کیا تھا، شروع میں جو اہل عرب ہوتے تھے نا پوری 20 پڑھتے تھے، 4 کے بعد وہ ایک طواف کر لیتے تھے کعبہ کا۔ جب حضرت امام مالک آئے نا تو آپ نے فرمایا یار اس طرح کرو کہ 2 رکعت نماز نوافل پڑھا کرو، تو یہ عمل انہوں نے شروع کر دیا، لیکن آپ کا موقف تراویح کا کتنا ہے؟ 20۔ یہ حضرت امام مالک۔ اب آگے چل امام شافعی دوسرا امام، یہ فرماتے ہیں کہ مجھے 20 رکعت تراویح پسند ہیں اور مکہ مکرمہ کے اندر میں نے لوگوں کو 20 رکعت نماز تراویح پڑھتے ہوئے دیکھا ہے، وہ 20 ہے۔ اس کے آگے چلیں، اب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے دور میں تراویح کی جماعت نہیں ہوئی، آپ نے چونکہ آپ کے زمانے میں 2 رمضان آئے، 2 سال 2.5 سال آپ کی حکومت رہی ہے، تو 2 رمضان آئے آپ کے زمانے میں نہیں ہوئی، لیکن سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں جب تراویح کی جماعت شروع ہوئی تو کتنی رکعتیں تھیں؟ 20 رکعت۔ اب آگے چلتے ہیں جلدی سے، حضرت صاحب بن یزید یہ بہت بڑے صحابی ہیں، یہ فرماتے ہیں کہ حضرت عمر فاروق کے دور میں 3 رکعت وتر اور 20 رکعت تراویح پڑھی جاتی تھی۔ اس کو لکھا کس نے؟ جس نے بخاری لکھی ہے، یہ اس کا بھی استاد ہے۔ حضرت عبد الرحمن اسلمی سے روایت ہے، آپ فرماتے ہیں کہ حضرت علی نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ شیر خدا، حضرت علی نے رمضان میں قاریوں کو بلایا، قرآن کے قاریوں کو ساروں کو بلایا، پھر ان میں سے ایک قاری کو حکم دیا کہ اے اللہ کے بندے تو نے آج کے بعد مسجد میں لوگوں کو 20 رکعت ماہ رمضان میں نماز تراویح پڑھانی ہے۔ آج کا بندہ آیا یہ حضرت علی سے بھی بڑا ہو گیا، یہاں سوچنے کی بات ہے۔ ہمارا آپ کا جوان بیٹا، ہماری جوان نسل گمراہ ہوتی جا رہی ہے سوشل میڈیا دیکھ دیکھ کے۔ آگے چلو، صحابہ کرام میں جو سب سے بڑے مفتی تھے ان کا نام ہے عبداللہ بن مسعود، ان کا نام ہے عبداللہ بن مسعود، سب سے بڑے مفتی صحابہ میں، یہ فقہ کے معاملات میں۔ حضرت اعمش فرماتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن مسعود کا معمول بھی 20 رکعت تراویح اور 3 رکعت وتر پڑھنے کا تھا، اے سب سے بڑا مفتی ہے۔ تو اب آگے اس سے آگے چلیں، حضرت حسن بصری، یہ نام آپ نے سن رکھے ہیں، حضرت عبدالعزیز بن رفیع سے روایت کرتے ہیں کہ حضرت ابی بن کعب جو اس وقت فاروق اعظم کے زمانے میں صحابہ کے امام تھے، وہ لوگوں کو 20 رکعت نماز تراویح پڑھایا کرتے تھے۔ حضرت عطا بن ابی تابی ہیں، صحابی نہیں تابی، انہوں نے تقریباً 200 صحابہ کرام کی زیارت کی ہے۔ یہ فرماتے ہیں کہ میں نے لوگوں کو یعنی صحابہ کو 20 رکعت نماز تراویح اور 3 وتر ادا کرتے ہوئے دیکھا ہے۔ اس سے آگے چلو، حضرت شیطر بن شکل یہ نامور، یہ بھی تابعی ہیں، حضرت علی کے شاگرد ہیں،
یہ فرماتے ہیں کہ لوگوں کو رمضان میں نے مدینہ اور مکہ شریف کے اندر 20 رکعت نماز تراویح پڑھتے ہوئے دیکھا ہے۔ حضرت ابو البختری اہل کوفہ میں بہت بڑے مفتی تھے کوفہ کے اندر، یہ حضرت عبداللہ بن عباس، حضرت عمر، حضرت ابو سعید ان تینوں کے شاگرد ہیں۔ یہ فرماتے ہیں کہ آپ خود یہ فرماتے ہیں کہ میں رمضان میں لوگوں کو 20 رکعت نماز تراویح پڑھایا کرتا تھا۔ یہ آج دیا گلنا نہیں ہے، حضور کے زمانے دیا گلنا ہے۔ ابن ابی ملیکہ جلیل القدر تابعی، تقریباً 30 صحابہ کرام کی انہوں نے زیارت کی ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں بھی دیکھا کرتا تھا اہل عرب اس وقت میرے زمانہ میں نماز تراویح کی رکعت 20 پڑھا کرتے تھے۔ حضرت امام غزالی فرماتے ہیں کہ تراویح میں 20 رکعتیں تھیں۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی آپ فرماتے ہیں تراویح میں 20 رکعتیں تھیں۔ اسی طرح آگے حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی جس کو سارے مسلک والے مانتے ہیں، آپ نے اپنی کتاب حجت اللہ البالغہ میں لکھا کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی وآلہ وسلم اور صحابہ کرام کے زمانہ میں تراویح کی 20 رکعتیں تھیں۔ نواب صدیق حسن خان بھوپالی کہتے ہیں، یہ اپنی کتاب میں لکھتے ہیں، کتاب کا نام ہے عون الباری، یہ بخاری شریف کی شرح ہے، جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 317۔ یہ کیا لکھتے ہیں؟ یہ لکھتے ہیں کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں جو طریقہ 20 رکعت پڑھانے کا ہوا اس کو علماء نے متفقہ طور پر اجماع بنا لیا۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ، امام شافعی، امام احمد بن حنبل، ساروں کا جو مسلک ان تینوں کا ہے وہ نماز تراویح 20 رکعت پر ہے۔ اتنی ساری یہ حدیثیں، یہ سارا کچھ آپ کو سنانے کا مقصد و مطلب نتیجہ نکالنے لگا ہوں۔ ایک طرف سے وہ ہے کہ جو کہہ رہے ہیں کہ 8 رکعت ہے، اور ایک طرف سے وہ مسئلہ کہ جو کہہ رہا ہے 20 رکعت ہے۔ یہ سارا اہل عرب، یہ کرونا سے پہلے، یہ جو کرونا لگا اس سے پہلے مکہ شریف کے اندر 20 رکعت ہوتی تھی۔ سرچ کریں، آپ سرچ کریں، تراویح 20 رکعت تھی، لیکن کرونا آیا، کرونا نے اپنے اثر ڈالے تو ان لوگوں نے اپنا بھی اثر ڈال دیا، تو 8 رکعت ابھی انہوں نے کرونا کے بعد کی، یہ بھی 4-5 سال سے۔ یہ جو لوگ کہتے ہیں نا وہ دیکھو مکہ شریف کا عمل دیکھو، مکہ والوں کا عمل دیکھو، ویسے کرو ویسے کرو، تو ہم انہیں کہتے ہیں یہ بھی عمل ان کا دیکھو کرونا سے پہلے کیا تھا۔ چلیں ہم مان لیتے ہیں ہمارے پیارے نبی نے وہاں سے 20 ثابت نہیں ہے، وہاں سے 20 ثابت نہیں ہے، چلو حضرت عمر فاروق کے زمانے میں تو 20 ثابت ہے نا، یہ تو وہاں سے تو ثابت ہے۔ اچھا اب جو بندہ کہے دیکھو حضور نے 8 پڑھی، فاروق اعظم نے 20 کی، لہٰذا ہم حضور کی سنت کو زیادہ، ایسے ہی ہوگا حضور کی سنت کو زیادہ دیکھیں گے اس وجہ سے 8 پڑھیں گے، تو اسے کہو یار اگر حضور دی سنت ہی ویکھنی ہے نا 8 والی، تو پھر اے جڑی تو تراویح بڑھائی کھلوتا ہے اینوں پھر تہجد کے وقت پڑھ، جیسے حضور کرتے تھے ویسے کر، اور پھر 2 نہیں پڑھ، 4 پڑھ۔ پھر اب جو جن کا یہ نا کہ یہ 8 رکعت ہے، وہ وتر پتہ کتنے پڑھتے ہیں؟ بتایا ہمیں سے کسی کو؟ 1 وتر، 3 وتر ان کے ہاں ثابت نہیں ہے، تو انہوں کہو پھر حضور تو 3 وتر پڑھتے تھے، پہلے تو تہجد کے وقت لے جاؤ، پڑھو بھی 4 وتر بھی 3۔ حضور کا یہ فرمان سنو، علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین، کہ میرے غلاموں تم پر جو میرے خلفاء ہیں نا ان کی سنت ویسے ہی لازم ہے جس طرح مجھ محمد مصطفیٰ کی لازم ہے۔ جو صحابہ نے عمل کیا، صحابہ خود شریعت کہاں سے بنانے والے ہیں؟ فاروق اعظم سے بڑھ کر کوئی ہو سکتا ہے بھلا؟ تو فاروق اعظم نے وہ کام کیا جو حضور کو کرتے ہوئے دیکھا، اچھا نہیں بھی کرتے ہوئے دیکھا مثال کے طور پہ، کام تو وہ کیا جس کو شریعت مزید سپورٹ کرتی۔ وہ سیدنا عمر فاروق کو حضور کی حدیثیں نہیں پہنچی، پاکستانیوں کو پہنچ گئی ہیں جو 8 رکعت پڑھنا شروع کر دی ہیں جنہوں نے۔ لہٰذا تراویح کی نماز جو پیارے نبی اور سیدنا عمر فاروق سے ثابت ہے وہ ٹوٹل کتنی ہے؟ 20 رکعت۔ وہ جو حدیث مبارکہ اما عائشہ صدیقہ والی، پہلے تو حضور پڑھتے تھے اس کو کس وقت؟ تہجد کے وقت۔ کتنی پڑھتے تھے؟ 4۔ یہ اس حدیث کے سامنے لکھا، لیکن وہ نہیں پڑھتے، وہ اپنے عقیدے کی چھوٹا سا ٹکڑا پڑھ کے آگے چل دیتے ہیں، دیکھو 8 رکعت ہے، بخاری میں لکھا ہے، اور بخاری کا مقام قرآن کے بعد ہے۔ بندہ کہتا ہے یار یہ پتہ نہیں کی ہو گیا، میرے مولوی نے سامنے دسیا ہی نہیں۔ اب دوسرا یہ، تیسرا پڑھتے تھے تہجد کے وقت، کتنی پڑھتے تھے؟ 4۔ اب تیسرا یہ ہے کہ پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پورا ساتھ پڑھتے تھے۔ اگر آپ کہتے ہو چلو وہ رمضان میں تراویح بن جایا کرتی تھی اور غیر رمضان میں تہجد تھا، تو بتاؤ حضور کے رمضان کے تہجد کہاں ہیں؟ ماننا پڑے گا جو حضور 11 رکعت پڑھتے تھے یہ تراویح نہیں، یہ تہجد تھا، یہ تہجد تھا۔ اما عائشہ صدیقہ نے تراویح کا بتایا نہیں ہوگا، یہ علیحدہ بات ہے۔ تو حضور نے جو 3 دن پڑھائی ہے وہ 20 پڑھائی ہے۔ یہ لوگ نا یہ کہتے ہیں کہ پیارے نبی نے کتنی پڑھائیں گے؟ 8۔ میرے ساتھ بولنا، کتنی پڑھائی ہیں؟ 8۔ نہیں سارے بولیں، کتنی پڑھائی ہیں؟ 8۔ ان سے پوچھو پیارے نبی نے وہ چھوڑ بھی دی تھی تو آپ کیوں پڑھ رہے ہیں؟ وہ پیارے نبی نے چھوڑ بھی دی تھی نا، تو
تو آپ کیوں پڑھ رہے ہیں؟ وہ کہیں گے اس وجہ سے کہ فاروق اعظم نے شروع کی، تو کہو فاروق اعظم نے 20 شروع کی ہیں تو وہ 20 پڑھ. اور پیارے نبی کی ایک سنت کو دیکھتا ہے کہ ہم نے 8 پڑھنی ہے، دوسرا یہ نہیں دیکھتا کہ پیارے نبی نے چھوڑ بھی دی تھی، تو چھوڑ دے نا. لیکن نہیں کہ جی جناب سیدنا عمر فاروق نے شروع کی ہے تو سیدنا عمر فاروق نے شروع کی ہے تو 20 کی ہے، وہ 20 بھی پڑھ، وہ بھی پوری مکمل کر. اگر بندہ یہ نہیں کرتا وہ اس حدیث کا منکر ہوتا ہے. علیکم بسنتی، یعنی سیدنا عمر فاروق کے دور کے اندر یہ جو شروع ہوا معاملات، ان ساری چیزوں کا منکر ہوگا. وہ کیسے؟ حضور نے فرمایا جس طرح میری سنت لازم ہے اس طرح میرے خلیفوں کی سنت بھی تم پر لازم ہے. اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میں نے آپ کو یہ حوالہ سنایا